السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، مہربانی ہے، اس مالک لم یزل نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اپنے قرآن پڑھنے کا اور سیکھنے کا اور سکھانے کا، پڑھانے کا یہ عمل بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور اشرف لوگ اللہ کے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ مالک لم یزل ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اپنی اس کلام پر محنت کی توفیق بخشنے کے بعد، صحیح پڑھنے سیکھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز مخارج چل رہے ہیں۔ سین کا مخرج بیان کیا جائے گا۔ وہ یہ ہے، زبان کی نوک، ثنایا سفلا و ثنایا علیا کے اندر کے کنارے۔ بتایا گیا تھا کہ ثنایا علیا سامنے والے اوپر والے دو چوڑے دانتوں کا نام ہے، اور ثنایا سفلا نیچے والے دو دانتوں کا نام ہے جو اوپر چوڑے والے دانتوں کے بالکل سامنے ہیں، نیچے۔ اور یہ زبان کی نوک اور یہ ثنایا سفلا اور ثنایا علیا کے اندر والے کنارے، ان کا آپس میں آمنا سامنا یعنی اتصال ہو جانا، اور زبان کو اندر ثنایا سفلا یعنی نیچے والے دانت کے اندر کی طرف زبان کو مائل رکھ کے، نیچے کو جھکا کے اس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ مثلا حمزہ، سین، زبر، ایس، جب ہم زبان کو نیچے والے دانت کی طرف مائل کر کے نیچے والے دانت کو اوپر اٹھائیں گے، اوپر والے کو نیچے کریں گے، تو اللہ رب العالمین میں یہ نیچے والا جبڑا چھوٹا اور اوپر والا بڑا بنایا ہے۔ نیچے والا جبڑا اوپر والے جبڑے میں داخل ہوتا ہے اور یوں دانت بند ہوتے ہیں۔ اوپر والا اوپر چڑھ جائے گا، گویا ثنایا علیا کا کنارہ اس کے سامنے اور ثنایا سفلا کا کنارہ اس کے سامنے، اور زبان کی نوک ثنایا سفلا کی طرف نیچے کو یوں مائل رہتی ہے، اور زبان کی نوک اس طرح سفلا کے بالکل آمنے سامنے آ کے یعنی قریب ترین جا کے لگتی ہے۔ اس سے سین نکلتا ہے۔ میرے بچوں، اس سے ادا ہم کیسے معلوم کریں گے کہ ہماری ادا اس کے مطابق ہوئی یا نہیں؟ وہی پرانا اصول ہے کہ حمزہ زبر آ لگا کر اس کا تلفظ کیا جائے گا۔ حمزہ، سین، زبر، ایس، تو بار بار انشاءاللہ اس کی مشق کرنے سے اللہ رب العالمین اس حرف کو بھی ہماری زبان پر چڑھا دیں گے اور پڑھنے کی توفیق انشاءاللہ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ صدق الله العظيم۔